ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے اچھے ہوگی اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحیح سلامت رکھے، دونوں جہان کی خوشیوں سے مالا مال عطا فرمائے۔ حضرات، آج ایک مسئلہ ہے جس کا جواب میں دوں گا، اور یہ مسئلہ پوچھا گیا ہے علماء اہل سنت سے، اور علماء اہل سنت نے اس کا جواب بھی عنایت فرمایا ہے۔ مسئلہ ایسا ہے حضرات کہ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، مکہ معظمہ میں جاتے ہیں اور مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتے ہیں، تو ان لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ وہاں کے امام یعنی امام کعبہ اور امام مدینہ کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو حضرات گرامی یاد رکھیں، امام کعبہ اور امام مدینہ یعنی کعبہ مکہ معظمہ کا امام اور مدینہ مصطفیٰ کا امام، چونکہ ان لوگوں کے عقیدے خراب ہیں، اہل سنت والجماعت کے نزدیک وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، چاہے پھر وہ امام کعبہ اور امام مدینہ ہی کیوں نہ ہو۔ شریعت اپنا قانون نہیں بدلتی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں حضرت وہ تو امام کعبہ ہے، وہ مدینے کا امام ہے، چاہے مدینے کا امام ہو یا مکہ کا امام ہو، کیا اس کا عقیدہ نہیں دیکھا جائے گا؟ صرف اتنا سوچ کے کہ وہ مدینے کا امام ہے یا کعبے کا امام ہے، کیا وہ ہر گناہ سے پاک ہو جاتا ہے؟ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ معاذ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے، حضور سے محبت کرنے والا کیا ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھے گا؟ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ نماز میں خیال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور گدھے اور بیل کا خیال اگر آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، کیا حضور سے محبت کرنے والا، حضور پر اپنی جان قربان کرنے والا ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھے گا؟ جن لوگوں کا یہ کہنا ہو امام کعبہ ہو یا پھر امام مدینہ ہو، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے بھی وسیلہ لینا شرک ہے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا بھی شرک ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صرف نبی نہیں، صحابہ نہیں، اہل اللہ کا وسیلہ لینا بھی جائز ہے، اللہ ان کے وسیلوں سے ہماری دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ جن لوگوں کا یعنی سعودی عربیہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی اپنی ذات کو تو بہت دور کی بات ہے، اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی جہنم سے نہیں بچا سکتے، کیا ان لوگوں کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ تو اگر مسجد نبوی اور مسجد حرام میں امام غلط ہو، آئے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد قاتل عثمان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل جنہوں نے آپ کو شہید کیا، انہوں نے مسجد نبوی پر قبضہ کر لیا۔ حضرت علی نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد فوراً خلافت قبول نہیں کی، 3 دن کے بعد قبول کی، تو 3 دن تک قاتل عثمانی، حضرت عثمان غنی کے قاتل مسجد نبوی کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانے لگے، تو صحابہ کرام نے مسجد نبوی چھوڑ دی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں حضرت وہاں ایک ٹائم کی نماز پڑھنے سے 50,000
ثواب ملتا ہے. 50,000 نمازوں کا ثواب تو تمہیں نظر آ رہا ہے، لیکن کیا وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ امام کیسا ہے؟ صحابہ کرام نے 3 دن تک قاتل عثمان مصلی پر رہے، تو صحابہ کرام نے 3 دن تک مسجد نبوی چھوڑ دی. تو اگر امام، اب جواب سنیں، اگر امام مسجد نبوی میں غلط ہو، اگر امام مسجد نبوی میں بھی غلط ہو تو مسجد چھوڑ دینا، نماز چھوڑ دینا، یہ سنت صحابہ ہے. یہ تو سنیوں کا مقدر ہے جو سنت صحابہ پر عمل کرتے ہیں. یہ تو ہم اہل سنت والجماعت کا نصیبہ ہے جو سنت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل پر عمل کر رہے ہیں. تو قاتل عثمان کے پیچھے جب صحابہ نماز نہ پڑھے تو حضور کے گستاخ کے پیچھے اہل سنت والجماعت کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو جن لوگوں کا سوال ہے کہ ہم حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو وہاں کیا کریں؟ تو جواب بھی سن لیجئے کہ اہل خبیث لوگوں کے پیچھے کوئی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اللہ کو اگر ناراض کر لو گے تو ہو سکتا ہے آپ کی بخشش ہو جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی بخشش کسی بھی حالت میں نہیں ہو سکتی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجرم ہے پر ان کے ہے، باغی نہیں ہیں ہم، یعنی ہم گناہگار ہیں، سیاہکار اور بدکار ہیں، لیکن حضور کے غدار نہیں ہے، حضور کے گستاخ نہیں ہے. اور حضرات گرامی، یہ جو ساری عبادتیں ہیں یہ اسلام نہیں ہے، اسلام کے حکم ہے. یہ تمام عبادتیں اسلام کا حکم ہے، یہ ایمان نہیں ہے، ایمان کا حکم ہے. اسلام اور ایمان تو محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ اور مودت مصطفیٰ کا نام ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاد کی ہے. صاف صاف لفظوں میں کہوں کہ اصل الاصول بندگی جناب محمد رسول اللہ کی ہے. تو ساری عبادتیں میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس ہیں. تو امام کعبہ ہو یا امام مدینہ ہو، اگر ان کے عقیدے غلط ہے تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. آپ اکیلے اپنی جماعت کریں یا جماعت نہ ملے تو اکیلے نماز پڑھے، لیکن ان خبیثوں کے پیچھے کسی طرح کی نماز پڑھنا، ان کو اپنا امام بنانا، ان کو اپنا رہبر اور رہنما بنانا ناجائز و حرام ہے. اللہ عز و جل اہل سنت والجماعت کے عقیدوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وفادار بنائے. السلام علیکم ورحمۃ